خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. نشریات ہماری جاری الحمدللہ. آپ لوگوں کے پیغامات اور فیڈ بیک بھی موصول ہو رہے ہیں. آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے شان رمضان کی ایک طریقے سے یاد تازہ ہو رہی ہے جو کہ اٹس اے ڈے لانگ ٹرانسمیشن. الحمدللہ ابھی انشاءاللہ ہمارا یہ ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایک قصے سے متعلق سیگمنٹ ہے یعنی کہ خطاب. اس کے بعد انشاءاللہ پھر بچوں کے ساتھ سیگمنٹ ہے, پھر کوئز ہے, پھر ایک قصہ ہے اور پھر مناجات سے اختتام ہے انشاءاللہ آج کی اس نشریات کا. ڈیبیٹ کے ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں. پہلے مقرر یہاں کھڑے ہیں, NED یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. زمات شہاب آپ کا نام ہے اور جج صاحبان میں دونوں ہمارے جج صاحبان ظاہر اسی فیلڈ سے متعلق اور ان کو سینئرز ہیں سارے پڑھنے والوں کے, سارے ڈیبیٹ کرنے والوں کے. جناب مرزا سبحان بیگ صاحب اور وجاہت پہلوانی صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ آمد کا. سینئر ڈیبیٹرز ہیں آپ دونوں. اور جو موضوع ہے آج کے دن کی مناسبت سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ آج کا موضوع ہے. جو ونر اور فرسٹ رنر اپ ہیں ان کے ساتھ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہوم اپلائنسز جائیں گے اور جج صاحبان کے لیے بھی تحائف ہیں. تو اور رولز یہ ہیں کہ 2 منٹ پہ پہلا بزر اور یعنی کہ وہ ایک وارننگ ہوگی اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر جس کے ساتھ ہی مائک بھی بند ہو جائے گا. تو 150 سیکنڈ دیں میکسیمم سب کے پاس. زمات شاہ بسم اللہ. صدر علی وقار, نبوت کا 10واں سال ہے. اپنے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کا غم اور طائف والوں کے دعوت سے انکار کی فکر دل میں لیے آقا دو جہاں طائف سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایسے میں طائف والوں کی رعونت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول پر پتھر برساتے ہیں. آپ کا جسم زخموں سے چور ہے, نالین پاک خون میں تر ہے کہ ایسے میں فرشتے اترتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے ان 2 پہاڑوں کے بیچ طائف کو دبا دیا جائے گا. جواب آتا ہے نہیں, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. کہ علی وقار یہ رحمت للعالمین, محسن انسانیت, محبت, صبر, احسان, حسن سلوک, درگزر کی مثال قائم کرنے والے میرے نبی کہ جن کے لیے رب فرماتا ہے لقد کانا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے. علی وقار منظر بدلتا ہے. ٹھیک 11 سال بعد وہ مسلمان جو چند افراد کی تعداد میں تھے آج 10,000 کا لشکر لیے مدینہ سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں. کفار مکہ اس خوف میں ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے, آج ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے, آج ان کی عورتوں اور بچوں کو بازاروں میں فروخت کیا جائے گا. مگر رحمت للعالمین کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج کے دن سب کو معاف کیا گیا. علی وقار حضور کی یہ ادا تھی کہ ہر شخص عاشق رسول بن گیا اور پکار اٹھا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ سب سے بلند و بالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. لقد کانا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. علی وقار اگر آج اسلام کو پستی سے نکالنا ہے, اگر آج انصاف کو عام کرنا ہے, اگر آج عشق رسالت کو دوام دینا ہے, اگر آج استعماریت اور صہیونیت سے نجات پانی ہے, اگر آج بھارت اور اسرائیل کے پنجے استبداد کو توڑنا ہے تو محبوب الہی رحمت للعالمین اس نور مجسم کی پیروی کرنی ہوگی کہ جس کے لیے رب فرماتا ہے لقد کانا فی رسول. رائٹ جناب, آپ کا وقت بھی ختم ہوا اور آپ کی تقریر بھی ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچ گئی. جامعۃ الرشید سے محمد بن فیصل ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز آئیے گا اور اسی موضوع پہ آپ اپنی بات کریں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جناب بسم اللہ. اسوہ حسنہ کے پیکر رسول اللہ, جہان علم و عمل کے یاور ہیں صدر علی وقار. وہ رسول اللہ جو ودود و کریم بھی ہیں, رؤوف و رحیم بھی ہیں, انک لعلی خلق عظیم بھی ہیں. وہ رسول اللہ جن کی تلاش میں بحیرہ راہب گھومے اور جن کی فراست پر ہر حجر اسود نصب کرنے والا قریشی جھومے, جو کبھی ہرا میں جائیں, کہیں بکریاں چرائیں, کہیں تجارت کو ذریعہ معاش بنائیں. استقامت ہو تو ایسی کہ عرب کے سارے وفود کے سامنے نہ رکیں اور کسی بھی خطرے سے نہ جھکیں. جناب والا میں ان رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں جو صادق و امین ہے,
जनाबे वाला मैं उन रसूलुल्लाह की ठीक है, कंटिन्यू करें। खैर, जनाबे वाला मैं उन रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं जो बदर में तवक्कुल करें, उहद में सब्र करें, खैबर में हमला करें, खंदक में तदबीर करें, हुदैबिया में सियासत और तदब्बुर के जरिए इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना हासिल करें, जो फतह मक्का पे ऐलान करें, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तो हुनैन के मौके पे फरमाएं अना नबिय्यु ला कदिब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जी हां जनाबे वाला, मैं उस रसूल, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा है। आपके पास 1 मिनट है, आप चाहें तो कंटिन्यू करें। बेशक आप अपने अंदाज में अगर पढ़ना चाहें या खत्म करना चाहें, जैसे आप पढ़ें, कोई ऐसा। जनाबे वाला तहजीब व तमद्दुन, मईशत व माशरत, मामलात, मईशत व माशरत, मामलात व अखलाकियात, सियासत व अस्करियत और फिक्र व तदब्बुर की तमाम वादियों में अगर हम देखें तो उसवा हसना हमें उसी सैयदुस सादात, फखरे मौजूदात, शाह बशर व जिन्नात, मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मिलता है। इसीलिए आज भी उम्मत के तमाम मसाइल का हल सार्तर, स्पेंसर, नश्शे, फ्राइड, हेगल और रोसो के फलसफों में नहीं, बल्कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना से मिलेगा कि खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, सीरत है तेरी जौहर आईना तहजीब, रोशन तेरे जलवों से जहाने दिलो दीदा, रोशन तेरे जलवों से जहाने दिलो दीदा। और शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। मोहम्मद बिन फैसल थे जामियातुर रशीद से, और ऑफ कोर्स में कोई ऐसा मसला नहीं है, ये एक लाइव नशरियात है, एक लाइव ट्रांसमिशन है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो कभी कभी अगर इसमें कुछ बेरब्त हो जाए गुफ्तगू, या अगर जहन से, यानी हम इस काम में इतने कोई काफ़ी साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद कभी मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपके जहन में हर चीज़ होती है लेकिन वो अल्फाज में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑल गुड, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत अच्छी कोशिश की है मोहम्मद बिन फैसल ने। जामियातुर रशीद साहब का ताल्लुक, शहबाज इब्राहिम हमारे साथ, आपका ताल्लुक है इंडिस कॉलेज ऑफ लॉ से, मैं ठीक नाम दे रहा हूं आपके इदारे का। जनाब बिस्मिल्लाह शहबाज साहब। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हयात को अपनी कायनात बना ले, वो राह निजात हासिल कर लेता है। सदर आली वक़ार, आज से 1400 साल पहले अगर मैं खुद को माजी के झरोकों में ले जाता हूं तो क्या देखता हूं? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चांद है लेकिन बेनूर सा, तारे हैं लेकिन बुझे बुझे से, आफताब है लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए हैं, दिल उजड़े उजड़े हुए हैं। खिज़ां ने बहारों को लूटकर चमन वीरान कर दिया है कि अचानक वो हस्ती आ गई जिनका रोजे अजल से इंतजार था, जिनकी आमद के लिए पूरा जहां बेकरार था। उन्होंने इस दुनिया को ऐसा निजाम हयात अता किया जिस पर अमल करके दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन गई। एक ऐसा गहवारा जहां गिरतों को सहारा मिला, डूबतों को किनारा मिला, फकीरों को शाह बना दिया गया, यतीमों को दस्ते शफकत और मेहरबानी बचा गया, जिंदा दफन होने वाली बेटियों को इज्जत और मर्तबा अता किया गया, माओ के कदमों तले जन्नत तलाश की गई, शोहर को मजाजी खुदा माना गया। तो रब्बे कायनात के कलामे मुबीन में कहे हुए अल्फाज सुबूते सदाकत बन गए कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वा-ए हसना वो जो समामा जैसे गुस्ताख को वापस लौटकर नूरे ईमानी से रोशन और मुनव्वर कर देता है। उस्वा-ए हसना वो जो कचरा फेंकने वाली बुढ़िया की अयादत करके आला सिफाते नूरानी को मुअत्तर कर देता है। उस्वा-ए हसना वो जो फतह मक्का के मौके पर आम माफी का मुद्दा सुना के हुस्ने सुलूक इंसानी को मोतबर कर देता है। वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो उहद के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक शहीद करवा कर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, वो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई का भी जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, जिसे मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुजम्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। हाँ जनाबे आला, उसी हस्ती को उम्मत के दर्द में सद्दों में रोते हुए देखा गया। आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपने नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और मैं अपने नबी के अस्वा हसना की क्या बात करूं, खाई है कसम खुद कुरान ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की। असहाब का जब ये आलम हो, सरदार का आलम क्या होगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ जनाब शहबाज इब्राहिम साहब। हमारी आज की आखिरी मुकर्ररा है, ताल्लुक़ है आपका सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से, नाम है आपका इरम हमीद। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, हाथ लिखते लिखते साकित हो गए,
محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم میں جا بسے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور قلموں کی سیاہی ماند پڑ گئی، لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ علی وقار، مجھے ناچیز کی کیا مجال کہ اس محجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو والضحیٰ، کملی میں لپٹے تو یا ایھا المزمل، جس کے لیے کبھی انا اعطیناک الکوثر کی بشارت تو کہیں ورفعنا لک ذکرک کی سعادت، وہ جس کی راہ گزر سدرۃ المنتہا ٹھہرے، اور وہ جو معراج پر جائے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ، زکریا و عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کے منتظر ہوں، وہ جس پر خود رب تعالیٰ سلامتی بھیج کر فرمائے السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا جائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ علی وقار، آئیں سیکھیں اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں شیر خدا بنا دیا۔ علی وقار، یقیناً بہترین عملی نمونہ ہے وہ ذات جو نہ صرف ایک علاقے، ایک گاؤں، ایک قصبے، ایک شہر، ایک ملک، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک رحمت قرار پائی۔ بہترین عملی نمونہ ہے کافر کی بیٹی کے سر پر بھی رحمت کی چادر ڈالنے والا، بہترین عملی نمونہ ہے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، بہترین عملی نمونہ ہے وہ جو جسے ہرنی کے بچے کی بھوک پیاس ستائے، بہترین عملی نمونہ ہے جو امت کی مغفرت مانگے بنا چین نہ پائے، بہترین عملی نمونہ ہے جو طائف کے ظلم ستم سہنے کے بعد بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے، اور وہ جو دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائے۔ علی وقار، آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری نگاہ نور کی ہر ایک کرن سے نگاہ روشن ہے دریا و دین۔ شکریہ، بہت نوازش۔ ارم حمید ہمارے ساتھی، میں اگر چاروں اگر آ سکیں یہاں پہ پلیز، اور ذرا سا ایک تھوڑا فاصلے سے تاکہ وہ ایس او پیز کا بھی سلسلہ برقرار اگر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہم جج صاحبان کے کامنٹس بھی لے لیں، اور جو کہ اس وقت ابھی بس اپنے نمبرز مرتب کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ کامنٹس جج صاحبان ہی دیں گے، اور انہیں کا منصب ہے۔ میں صرف رمضان میں ہی جو جج صاحبان کے ہی جو کامنٹس ہیں ان کی روشنی میں صرف ایک تجویز دے رہا ہوں، باقی تو کہ جج صاحبان ہی رمضان بار بار کہتے تھے کہ جب مقرر کوئی پڑھ رہا ہو تو آئی تھنک زیادہ یعنی اس وقت اس چیز کو ثانوی اہمیت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے کہ جج صاحبان آپس میں کیا مکالمہ کر رہے ہیں یا ان کے کیا ایکسپریشنز ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس پہ بھی زیادہ کانشیس ہو گئے کچھ مقررین کہ جیسے لگا اچھا آپ کیا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا میرے حق میں یا کیا۔ اس وقت توجہ وہاں نہ رہے بلکہ اپنی پڑھت میں رہے۔ 2.5 منٹ ہیں، اس کے بعد فیصلہ تو جو ہونا ہے وہ ہو ہی جائے گا، یہ میرے ایک رائے۔ لیکن کیا سبحان بھائی پہلے آپ کامنٹ کیجئے، پھر وجاد بھائی آپ، پھر ہم رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام جتنے بھی مقررین یہاں بولے، وسیم بھائی ماشاءاللہ سارے اچھے بولنے والے مقرر ہیں، اور ایک چیز میں نے یہ ضرور محسوس کی کہ ایک مقرر جو آگے جاتے جاتے تھوڑا سا لڑکھڑا گئے، وہ یاد آ جاتا ہے جی اقبال نے گاتا کرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، لیکن میں یہ بات ضرور کوٹ کروں گا کیونکہ وہ بچہ جس طرح کانٹینٹ کو لے کر چل رہا تھا، اگر اس کی سواری اسی طرح چلتی رہتی تو نتائج بڑے مختلف ہونے تھے، لیکن بہرحال سواری گر گئی، اگلے میں اٹھ جائے گی۔ اور ایسے میں ویسے کیا سجیشن ہے اگر پڑھتے ہوئے کسی نے اپنا ٹریک لوز کر دیا اور اب بلینک ہو گیا، اب نہیں آ رہا کچھ ذہن میں، تو یعنی اب ڈیمیج تو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی پاسبل ڈیمیج کنٹرول یا ڈیمیج ریپیئر کس طرح ہو سکتا ہے، کیا ترتیب کی جائے؟ نہیں آ رہا کچھ ذہن میں، بلینک ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ وسیم بھائی پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ اگلی لائن بھول گئے، آپ اگلا پیراگراف شروع کر دیں۔ آپ کو اگلا پیراگراف بھی یاد نہیں آ رہا تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے، اپنے الفاظ میں کہہ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں تو دل میں بہت کچھ ہے، وہی کہنا شروع کر دیں جی، سناتے چلے جائیں، لیکن اپنے ٹائم کو پورا کریں جو انہوں نے کوشش کی، صحیح ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک پوائنٹ پہ میں ضرور توجہ دلاؤں گا، وہ یہ وسیم بھائی کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں اور آپ ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر موجود ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو اختتام میں کنکلوژن پہ ضرور لائیں جو دور حاضر کے ساتھ ضرور کنیکٹ ہو، جس کے اندر یہ میسج ہو کہ جی گھروں کے اندر اگر جائیداد کے تنازعوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر سڑکوں کے اوپر ذرا سی موٹر سائیکل ٹکرانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا جس سے ہمیں تربیت لے کے سیکھنا تھا، تو تھوڑا سا کسی بھی انداز میں ربط ضرور ہو حالات حاضرہ سے، حالات حاضرہ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے دوسرے جج میری بات سے اختلاف کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جناب وجاد صاحب۔ جی بالکل بہترین مقابلہ تھا اور کافی بہتر نتائج ہوتے اگر
ہمارے دوسرے مقرر جو ہیں ہاں ہاں ان کو مشکل درپیش نہ آتی. صحیح ہے. بہرحال باقی تمام مقررین کیونکہ یہ تمام مقررین یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ بہت بہتر ہیں اور اچھے ہیں, تمام مقررین کو جانتے بھی ہیں. اب نتائج جو ہیں وہ آج کی بنیاد پر, جو آج ان کی پرفارمنس تھی اس کی بنیاد پر ہے, اور نتائج سبحان بھائی کے پاس ہیں. ٹھیک ہے سبحان بھائی وہ ایڈ آپ کر چکے ہیں ایڈ سارا فائنلائز ہو جناب آپ تو پھر اناؤنس کر سکتے ہیں. جی جی پلیز پلیز ضرور 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 بسم اللہ. سبحان صاحب نتائج اناؤنس کرنا. تیسری پوزیشن آج کے اس اچھا جن کا بھی نام لے جائے اگر ایک قدم آگے جائیں گے تو ذرا ویورز کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک تیسری پوزیشن آج کے اس مقابلے میں وسیم بھائی حاصل کی ہے زمات نے, جو کہ ہمارے پہلے مقرر تھے. جی ٹھیک. دوسری پوزیشن ہمیشہ کہا جاتا ہے جی لیڈیز فرسٹ, لیکن کہیں کہیں لیڈیز سیکنڈ ہو جاتی ہے, تو ارم حمید صاحبہ دوسری پوزیشن کی حقدار قرار پائی ہیں. صحیح ہے. اور پہلی پوزیشن پہ آپ چہرے پہ خوشی خود ہی دیکھ سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بچہ مورو سے آیا ہے. اچھا مورو سے کراچی آیا ہے آج کے اس مقابلے کے لیے. جی ہاں ابراہیم شہباز ابراہیم. جی ہاں جی شہباز ابراہیم صاحب آج کی پہلی پوزیشن کی حقدار قرار پائے, کیونکہ جس طرح یہ لے کے چلے اور ایک ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جس طرح انہوں نے مختلف پیرایوں کے اندر اس کو واضح کیا ہے, اس نے ان کے کانٹینٹ میں بڑی جان ڈالی. اور دوسری طرف جو ان کا انداز بیاں تھا, ایک ایک لفظ پختہ انداز میں چٹان کی طرح نکل رہا تھا, سننے میں بڑا مزہ آ رہا تھا. الفاظ کا چناؤ بھی جو ان کا تھا وہ تمام مقررین سے بہتر تھا بہت. جزاک اللہ, بہت اچھے. تو سب کو بہت بہت مبارک, سب کا بہت بہت شکریہ. اور سب جانتے ہیں محمد بن فیصل صاحب آپ کے سب معترف ہیں. ویسے آپ نے بہت اچھا, ظاہر ہے جیسے احمد نے کہا کہ اب یہ جو مارکنگ یا کامنٹس ہیں یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کون کتنا اچھا مقرر ہے, یعنی اس بنیاد پر ہے کہ ان 150 سیکنڈ میں کس نے کیسا پرفارم کیا ہے. باقی ظاہر ہے سبھی بہت اچھے ہیں تبھی یہاں تک آپ آئے ہیں, تو آپ نے بہت اچھی اپنی طور پہ ایفرٹ کی ہے. اور میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ غلطیاں جتنا اچھا سکھاتی ہیں وہ اکثر آپ کی کامیابی بھی آپ کو اتنا اچھا نہیں سکھاتی, کیونکہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ میرا ویک پوائنٹ ہے, میں نے یہاں پہ لگ جانا ہے. تو ناٹ اے پرابلم. جزاک اللہ. سب کا بہت بہت شکریہ. جو ہمارے ونر اور فرسٹ ونر پہ ان کے ساتھ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہوم اپلائنسز ہیں, اور جج صاحبان کے لیے بھی میں چاروں ہمارے آج کے مقررین کا بہت بہت شکر گزار ہوں. زمات شہاب, محمد بن فیصل, ارم حمید اور آج کے ونر شہباز ابراہیم. سب کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک دلچسپ قصے کے ساتھ انشاءاللہ.